انسان جب شعوری سطح پر آتا ہے، اپنے کانشیس لیول پر آتا ہے، تو 4 اہم سوالات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ کائنات کے حوالے سے، میٹا فزکس جس کو کہتے ہیں، کہ یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی، اور آج تو دنیا تلاش کر رہی ہے کیا ارتھ کے علاوہ کسی اور پلانٹ کے اوپر بھی زندگی ہے یا اس سے بھی آگے۔ پھر بلیک ہولز کا کانسیپٹ، اور یہ جو ریسرچز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ دوسرا سوال جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میں کب سے ہوں، میں کب تک رہوں گا، کیا میں پہلے انسان کے علاوہ کوئی اور جانور تھا، اس سے میرا ارتقاء ہوا ہے، جو ہمارا ایولیوشن کی تھیوری چلتی ہے، اور کیا مرنے کے بعد بھی میری کوئی لائف ہے، آفٹر لائف۔ تو یہ دوسرا سوال ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی۔ پھر ایک تیسرا سوال ہے کہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی کیا کیا سورسز ہیں، اس کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی۔ اور چوتھا اور اہم ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر اور شر کا کیا کانسیپٹ ہے، کون ڈیفائن کرے گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اس اعتبار سے جو سبجیکٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایتھکس۔ تو اگر دیکھا جائے ابراہیم بھائی، یہ چاروں جو چیزیں ہیں، جو چاروں سبجیکٹس ہیں، فلسفی اس کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی کہ انسان اس فلسفے کے اوپر اس کے سوالات اور ان کے جوابات نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے پاس 2 ہی رستے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کسی الہامی کتاب کو پکڑ لیتا ہے، یعنی جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ فرام دا گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ مختلف کتابیں کتب پائی جاتی ہے دنیا کے اندر، ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ ڈیوائن بک ہے، یہ الہامی کتاب ہے۔ اور دوسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی فلاسفر کی بات کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی یہ 2 ہی رستے ہیں اپنے جوابات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یہ 2 ہی رستے وہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں میٹا فزکس کے حوالے سے یا سائیکالوجی کے حوالے سے، ایپسٹیمولوجی کے حوالے سے، ایتھکس کے حوالے سے۔ اسی لیے دنیا میں 2 ہی طرح کے ریلیجن ملتے ہیں ہمیں، یا تو آپ کو ڈیوائن ریلیجن ملے گا یا پھر آپ کو فلسفیانہ مذاہب ملے گا جو کسی فلاسفر کی بنیاد پر چل رہا ہو۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں ڈیویشن اختیار کرتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، یا پھر وہ الہامی کتب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی فلسفے کی بات کو لے لیتے ہیں، اور فلسفی جس محدود انداز میں چیزوں کو سمجھتا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی کوئی گائے کو پوجا کر رہا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ارتھ جو ہے وہ گائے کے سینگوں کے اوپر ہے، کہ وہ جب ہلاتا ہے تو پھر جو ہے زلزلے آتے ہیں، یا پھر کسی نے جو ہے وہ مختلف قسم کے عقائد بنا رکھے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، ستاروں کو پوج رہا ہے، جانوروں کو پوجا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک فلسفیکل بلیف ہیں، اس سے جو ہے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ شروع کی جو ہم نے بات بتائی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان دنوں کا، یا جو لوگ تہوار اور فیسٹیولز منا رہے ہیں، اس کا بہت ایک گہرا ربط ہوتا ہے۔